15 رمضان المبارک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یوم ولادت ہے۔ یہ بڑا خوشیوں والا دن ہے اور بڑی برکتوں اور سعادتوں والا دن ہے کہ گلشن زہرا میں جو پہلا پھول کھلا اس کا نام امام حسن پاک ہے، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی میرے نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے خود اللہ جل شانہ کی منشاء و مرضی سے یہ نام حسن رکھا، اور یہ اللہ کے خزانوں میں چھپا ہوا نام تھا۔ آپ سے پہلے یہ کسی کا نام نہ تھا، اور سب سے پہلے آپ ہی کو یہ نام نامی اس میں گرامی عطا ہوا۔ امام حسن پاک میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بیٹے تھے اور لاڈلے تھے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس حالت میں کہ آپ کے کندھے مبارک جو تھے ان پر امام حسن پاک سوار تھے، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں بھی حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے اس سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ للہ الحمد کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ راشد ہیں۔ مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد آپ کو امت مسلمہ نے بطور خلیفہ جو ہے وہ آپ کو منتخب کیا، اور آپ جو خلافت راشدہ کے آخری 6 ماہ تھے وہ آپ ہی نے خلافت کو سنبھالا، تو آپ 5ویں خلیفہ راشد بھی ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گلشن کے پہلے پھول بھی ہیں، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا نور بھی ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو اس سے قبل آپ سیدہ زہرا پاک کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے امام حسن پاک کو آواز دی، تو آپ کچھ تاخیر سے ہوئے، یعنی آپ نہ نکل سکے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس تاخیر کا سبب یہ تھا کہ سیدہ زہرا پاک کو جب پتہ چلا کہ سرکار جو ہے وہ حسن پاک کو بلا رہے ہیں، تو وہ ان کو تیار کرنے لگ پڑی، یعنی جیسے کنگھی وغیرہ بچوں کو مائیں کرتی ہیں۔ تو حضور سرکار مسجد میں آئے تو آپ تشریف فرما ہوئے، تو حضرت حسن پاک تیار ہو کر تو آپ تشریف لائے، اور آپ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے سینہ اقدس سے چمٹ گئے۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بازوؤں میں لیا، اور بازوؤں میں لے کے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے رخسار مبارک کو بوسہ دیا، اور حضور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ تو یہ امام حسن پاک کا مقام و مرتبہ ہے۔ امام حسن پاک کی سیرت سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے کی اشد ضرورت اور حاجت ہے۔ حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خوبصورت خوبی یہ ہے کہ آپ اپنے سر اقدس سے لے کر سینہ پاک تک میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ کے رخسار بھی حضور کی طرح، اور آپ کا مسکرانا حضور کی طرح، آپ کی زلفہائے مبارک جو تھی وہ بھی حضور کے زلف جیسی تھی، اور وہ مشابت رکھتے تھے حضور سرکار کے ساتھ۔ اور جو حضرت امام حسین پاک ہیں چھوٹے صاحبزادے، تو وہ اپنے ناف مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے مشابہ تھے، اور صحابہ فرماتے کہ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تو حضور سرکار کی تصویر کامل بن جاتی۔ تو یہ بھی آپ کو ایک خوبی حاصل ہے، اور آپ فقط جو ہے وہ شکل سے مشابت نہ رکھتے تھے، اور فقط جو ہے حسن ظاہر نہ حضور سے لیا، بلکہ حسن باطن بھی ایسے ہی لیا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آیا جس نے آپ کو کچھ برا کہنا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا کہ شاید اس کو بھوک لگی ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ تجھے بھوک لگی ہے؟ تو وہ پھر بھی برا بولتا رہا، تو آپ نے کہا کہ شاید اسے پانی کی پیاس ہو، تو کہا تجھے پانی چاہیے۔ وہ پھر بھی بولتا رہا، تو آپ نے خادم کو کہا کہ کوئی کٹورا جو ہے وہ لائیے، چاندی کا کٹورا اسے دیجیے۔ تو وہ بڑا بیش قیمتی تھا جو اس کو دیا گیا، تو جو ہی اس نے وہ لے لیا
تو فوراً اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک قسم کی فقط یہ نہ تھا، اس کے لفظ نہ تھے، بلکہ یہ ایک قسم کی گواہی تھی کہ امام حسن پاک فقط شکل میں حضور کے ساتھ مشابہت نہ رکھتے تھے، بلکہ آپ عمل میں، سیرت میں بھی، صورت میں بھی حضور کی مثل تھے، اور سیرت میں بھی حضور سرکار کی جو راہ تھی اس پر چلتے تھے۔ تو بہت ہی آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج جو ہیں وہ پیدل کیے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں جب کہ سواریاں موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس سوار ہو کے جاؤں، تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیدل چل کے جاؤں۔ تو امام حسن پاک جو تھے وہ لوگوں نے قرآن پڑھا تھا، لوگوں نے قرآن کتابوں میں دیکھا تو وہ مجسم قرآن تھے، یعنی قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے تھے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب جو ہے وہ آسن طریقے سے دو، یعنی کہا گیا کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو پھر اس کا جواب فقط یہی آسن ہے کہ آپ کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر یہ دنیا کا اصول ہے اور دنیا کے لیے ہے، مگر آل نبی کا مقام کیا ہے، اور امام حسن پاک نے کیسے قرآن پہ عمل کیا، اور اس آیت پہ کہ اس کا آسن طریقے سے جواب دیں۔ کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک لونڈی تھی جو بہت ہی عمدہ تھی اور بہت ہی بیش قیمت تھی، تو اس نے جب امام حسن پاک تشریف لائے تو اس نے بڑے ادب سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو امام حسن پاک نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، کوئی اور غلام اگر آپ نے آزاد، کیونکہ آپ اکثر غلام آزاد فرمایا کرتے تھے، تو کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا، آپ نے کہ غلام کو آزاد کرنا تھا، تو کسی اور کو کر دیتے، یہ تو بڑی بیش قیمتی تھی اور اتنی ادب والی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس نے مجھے سلام کیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سلام کا جواب آسن طریقے سے دو، تو اب اس سے آسن طریقہ تو کوئی نہ تھا کہ میں نے اس کو سلام کے جواب میں اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے امام حسن پاک کی سیرت۔ پھر آپ سخی بہت تھے، بہت کریم تھے، کبھی آپ کے در سے کوئی خالی نہ گیا، بلکہ سارا کچھ آپ نے 3 بار پوری زندگی میں اپنا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کیا، یعنی پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر۔ امام حسن پاک جو تھے وہ ان کا ایک واقعہ مجھے بڑا ہی لطف دیتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کا خادم غلام جو تھا وہ کھانا لے کے آیا، تو سالن والا جو شوربے والا برتن تھا وہ لے کے آیا، تو جو ہی آپ کے قریب آیا تو پکڑانے لگا یا رکھنے لگا، تو اس میں سے جو شوربہ تھا وہ امام حسن پاک کے مبارک جسم جو تھا اس پر پڑا۔ تو اب ظاہر ہے ہم بھی اگر کہیں بیٹھے ہوں، ہمارا کوئی غلام اس طرح کا کام کر دے تو ہم تو یقیناً اس پر بڑا غصہ کرتے ہیں، اور شاید کوئی اور ہو تو وہ اٹھ کے مارنے لگ جائے، لیکن یہ حسن پاک ہیں، یہ اولاد ہیں رحمت للعالمین کی۔ امام حسن پاک جو تھے وہ جلال میں آئے، جلال میں آ کے جیسے ہی یوں اس کو دیکھا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو پہلا حصہ پڑھا تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، اور جب کہا والعافین عن الناس تو آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، اس نے تو آپ کو جو ہے وہ شوربہ گرایا، تو آپ نے اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہتر ہی کرتے ہیں۔ تو یہی سادات کا طریقہ رہا ہے۔ امام زین العابدین خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا جس کے پیچھے مختار سقفی کی فوج لگی ہوئی تھی، تو وہ دوڑتا ہوا آپ کے خیمہ مبارک میں آیا، تو آپ نے اسے بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کو اچھے کپڑے دیے، اور پھر اس کو جانے کے لیے سواری دی تاکہ وہ کہیں جانا چاہے تو سواری پہ سوار ہو کے چلا جائے۔ تو جو ہی وہ سواری پہ سوار ہوا تو اس کو لگا کہ اب مجھے یہ پکڑ نہیں سکیں گے، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے اس نے جو ہے وہ لگام پکڑ کے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو وہی ہے جس نے کربلا میں میرے بابا حسین پر تیر چلایا تھا۔